سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جماعت اسلامی کی قیادت کو موجودہ علاقائی صورتحال کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے چوتھے مرحلے میں یونیورسٹی کے طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے آپریشن غضب للحق کے تحت قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے کینیڈا اور بھارت کے درمیان یورینیم کی فراہمی کے طویل مدتی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان آج ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کے وفد نے آج امیر حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کو ملاقات کے دوران افغانستان، ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیج کی موجودہ علاقائی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وفد کو پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا۔ جماعت اسلامی کی قیادت کو ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے چوتھے مرحلے میں یونیورسٹی کے طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کی وزیر مملکت وجیہہ قمر نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلباء میں 6 لاکھ لیپ ٹاپس پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے بڑی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ قائد حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون اعظم رضوی تارڑ نے کہا کہ حکومت پوری طرح چوکس ہے اور وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پارلیمانی رہنماؤں کو علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سینٹ نے آج قومی احتساب ترمیمی بل 2026 کی منظوری دی۔ یہ بل محمد عبدالقادر نے پیش کیا تھا۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومتی ارکان نے ترمیمی بل کی حمایت کی ہے جو بظاہر موجودہ قانون کو بہتر بنائے گا۔ انہوں نے کہا اس بل سے اب 2 بار اپیل کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور ہر معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت کاروبار کے لیے سازگار ماحول اور شفاف مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں ہالینڈ کے سفیر رابرٹ جیمز سے گفتگو کر رہے تھے۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم سپلائی چین کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ہنگامی منصوبہ بندی پر کام جاری ہے۔ حکومت اقتصادی اصلاحاتی حکمت عملی کے تحت نجکاری کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق اس حوالے سے PIA کی نجکاری نے ایک نئی جہت دی ہے جس سے آنے والے دنوں میں مزید بہتری نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے بجلی کے شعبے میں مزید بہتری آئے گی۔ مشیر نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد ملک کے دیگر ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اپنی تازہ کارروائی میں قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کور کو کامیاب فضائی حملے میں تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج نے اس مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے گولہ بارود کے ڈپو کو بھی نشانہ بنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی مؤثر اور بھرپور کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصان کا سامنا ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی اور ہرنائی میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج سے والہانہ محبت کے اظہار میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ انہوں نے قومی سلامتی کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
وزارت اطلاعات اور نشریات نے سوشل میڈیا پر پاکستانی بندرگاہوں کی عارضی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشنز کو جاری قرار دیا ہے۔ وزارت کے فیکٹ چیکر کے مطابق جاری نوٹیفیکیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کابینہ ڈویژن نے سیکورٹی صورتحال کے باعث پاکستان میں تمام بندرگاہوں کے داخلی راستوں کو منگل تک عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیکٹ چیکر کا کہنا ہے کہ مذکورہ نوٹیفیکیشن من گھڑت ہے اور اس حوالے سے کابینہ ڈویژن یا وزارت بحری امور کی جانب سے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان نے کینیڈا اور بھارت کے درمیان طے پانے والے طویل مدتی یورینیم کی فراہمی کے معاہدے اور دونوں فریقوں کے درمیان چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز اور جدید ری ایکٹر ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ممکنہ تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت امور خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ سول نیوکلیئر تعاون کو ایک غیر امتیازی معیار پر مبنی پالیسی کے تحت ہونا چاہیے جو ان ریاستوں پر یکساں طور پر لاگو ہو جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے فریق نہیں ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی حکومت کی فسطائی پالیسیوں کے خلاف کل پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ بی جے پی حکومت کے مسلم مخالف ایجنڈے اور مقبوضہ علاقے میں پابندیوں کے خلاف یکساں موقف کے اظہار کے لیے جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کریں۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور ملٹری ڈپلومیسی نے اسے جنوبی ایشیا میں ایک مضبوط اور ہم پلہ قوت بنا دیا ہے۔ ایک بھارتی جریدے نے عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور کامیاب عسکری سفارتکاری کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق مئی 2025 میں کامیابی کا دعویٰ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ دی ہندو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہتر تعلقات نے پاکستانی دفاعی برآمدات کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان اب آذربائیجان، میانمار، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدوں کے لیے بھی تیار ہے۔ دی ہندو نے مزید بتایا کہ چین اور ترکیہ کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی پیداوار کئی ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ تخفیف اسلحہ اور اس کے عدم پھیلاؤ سے متعلق آگہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد جنگی آلات کے فروغ کی بجائے قیام امن کی کوششوں کے ذریعے عالمی سلامتی کی ترجیحات کا درست تعین کرنا ہے۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنلز کل مصر کے شہر اسماعیلیہ میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان کا معیاری وقت کے مطابق دوپہر 3:45 پر انگلینڈ اور ملیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج ممبئی میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اداکار قوی خان کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 22، پشاور 17، کوئٹہ 14، گلگت اور مظفرآباد 13، مری 10، جبکہ سری نگر 8، جموں 16 اور لیب -6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے جماعت اسلامی کی قیادت کو موجودہ علاقائی صورتحال کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے چوتھے مرحلے میں یونیورسٹی کے طلبہ کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے آپریشن غضب للحق کے تحت قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کور کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے کینیڈا اور بھارت کے درمیان یورینیم کی فراہمی کے طویل مدتی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان آج ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔